رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب میں چھوٹا تھا تو میرے تصورات کی کوئی حد نہیں تھی۔ میرا تصور یہ تھا کہ میں دنیا کو تبدیل کر دوں گا، لیکن جب میں بڑا ہوا تو مجھے اس بات کا اندازہ ہوا کہ میں دنیا کو تبدیل نہیں کر سکتا، تو میں نے کہا کہ میں اپنے ہی ملک کو تبدیل کر دوں۔ لیکن جب میں مزید بڑا ہوا تو مجھے اندازہ ہوا کہ میں اپنے ملک کو بھی تبدیل نہیں کر سکتا، اور جب میں بستر مرگ کے اوپر پہنچا تو میرا خواب یہ تھا کہ کاش میں اپنے آپ کو تبدیل کر لیتا۔ میں اپنے آپ کو اگر تبدیل کر لیتا، اس سے جو میرے متعلقین تھے، جو میرا خاندان تھا، جو میرے دوست احباب تھے، میں ان کو تبدیل کرتا، اور ان کے ذریعے میں معاشرہ کو تبدیل کرتا، اور معاشرے کے ذریعے میں ملک کو تبدیل کرتا، اور یہ بھی ممکن تھا کہ میں ساری کائنات کو تبدیل کر دیتا۔ یہ بات جان لینا چاہیے کہ جب ہم کسی مسئلے کو سوچتے ہیں، مسئلہ کہیں باہر ہے، یہ سوچ ہمارے اندر سے پیدا ہوتی ہے، حالانکہ وہ مسئلہ ہمارے اندر موجود ہوتا ہے۔ یہ سوچ ہی سب سے بڑی مایوسی، پست ہمتی کے اوپر انسان کو ابھارتی ہے کہ انسان کے اندر عمل کی تحریک پیدا نہیں ہوتی۔ اب یہ انسان سوچتا ہے کہ یہ مسئلہ تو باہر ہے، اور اسی کو بنیاد بنا کر وہ دماغ کے اندر ایک نظریہ قائم کر لیتا ہے، ایک بات کو پختہ کر لیتا ہے کہ اب میں اس کو کیسے تبدیل کروں گا۔ حالانکہ یہ ممکن ہے کہ جو باہر مسئلہ تھا، جو اس کے اختیار میں نہیں تھا، اب وہ اس مسئلے کو چھوڑ کر جو مسئلہ، جو بات اس کے اپنے اختیار کے اندر ہے، یعنی جو تحریک اس کے ذہن سے پیدا ہوتی ہے، جو رد عمل جس بات کے اوپر وہ دے سکتا ہے، جس بات کو وہ تبدیل کر سکتا ہے، اب اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ مایوسی اور پست ہمتی کا مظاہرہ نہ کرے، بلکہ حوصلہ مندانہ ہمت اور کوشش کے ساتھ اس مسئلے کا حل تلاش کرے اور اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لائے۔ کامیاب اور ناکام لوگوں میں یہی فرق ہوتا ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو محسوس کرتے ہیں اور اس کا عملی مظاہرہ کرتے ہیں کہ حالات کتنے بھی ناموافق ہو جائیں، حالات کتنے بھی مشکل ہو جائیں، مسائل کتنے بھی بڑھ جائیں، اب ان کو اپنی طاقت، اپنی صلاحیت، اپنی استعداد کے اوپر یقین ہوتا ہے، اس حد تک یقین ہوتا ہے کہ وہ ان حالات کو تبدیل کر دیں گے، اور جب بھی کوئی حال آتا ہے، جب بھی کوئی مسئلہ پیدا ہوتا ہے، جب بھی ناموافق حالات ہوتے ہیں، تو ان ناموافق حالات کے اندر فطرت نے کچھ ایسے چھپے راز رکھے ہوتے ہیں، کچھ ایسی بات رکھی ہوتی ہے کہ اگر انسان اس بات کو بنیاد بنا کر اسی منفی بات سے اپنے لیے مواقع پیدا کرنا چاہے، اپنے آپ کو سنوارنا چاہے، اپنی زندگی کو تبدیل کرنا چاہے، اپنے قریب کے لوگوں کو زندگی کو تبدیل کرنا چاہے، تو وہ بڑی آسانی کے ساتھ یہ کام کر سکتا ہے۔ اب حوصلہ مند لوگ جب اس ذمہ داری کو محسوس کرتے ہیں تو پھر وہ مسائل کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتے ہیں، اور جو ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں وہ کائنات کے اندر وہ تسخیر کے لیے آتے ہیں، وہ کائنات کو مسخر کرنے کے لیے آتے ہیں۔ وہ گاڑی کی پچھلی سیٹ کے اوپر نہیں بیٹھتے، بلکہ وہ گاڑی کے ڈرائیور ہوتے ہیں، گویا کہ وہ گاڑی کو چلانے والے ہوتے ہیں۔ اور ذمہ دار لوگ، کامیاب لوگ، باہمت لوگ وہی ہوتے ہیں کہ جو اس معاشرہ کو، جو اپنی ذات کو، جو حالات کو تبدیل کر کے رکھ دیتے۔ کامیاب لوگوں کے اندر یہ صفت ہوتی ہے کہ وہ ہر قسم کے حالات کے اندر اپنے اندر توازن، سکون برقرار رکھتے ہیں۔ کسی بات کے بھی اوپر وہ فوری رد عمل نہیں دیتے، بلکہ تمام باتوں کا تجزیہ کر کے ہر بات کو دوسری بات سے اس کی کڑی کو ملا کر پھر اس سے نتائج اخذ کر کے
پھر اس کے اوپر عمل پیرا ہوتے ہیں اور پھر وہ نتائج ان کے موافق بن جاتے ہیں، پھر حالات کو وہ تبدیل کر دیتے ہیں، پھر حالات ان کے تابع ہو جاتے ہیں، گویا کہ وہ حالات کے اوپر، حالات ان پر سوار نہیں ہوتے بلکہ وہ حالات کے سے آگے بڑھ کر ان ناموافق حالات کو موافق حالات کے اندر بدل دیتے ہیں۔ دوسرا مصنف نے جو ذمہ داری کا ایک اور مفہوم پیش کیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ پیش قدمی کرتے ہیں کہ حالات جیسے ہی ہوں وہ آگے بڑھ کر پیش بندی کر کے اپنی توانائیوں کو، اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر ان حالات کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ کیوں کہ رب العالمین نے اس کائنات کے اندر ہر چیز کے لیے اسباب اور لازمات پیدا کر دیے، اور انسان کے متعلق فرمایا کہ ہم نے اس کو بہترین انداز کے اندر پیدا کیا۔ دوسری جگہ بتایا کہ ہم نے اس انسان کو تقریب آدم جو ہے نا سب سے بلند تر کر دیے، ہم نے آدم کو تقریب میں سب سے بلند تر کر دیا، اور یہ بات بھی فرمائی کہ کائنات کے اندر جو چیز بھی پیدا کی گئی ہے وہ انسان کے لیے پیدا کی گئی ہے کہ انسان اس کو اپنے استعمال کے اندر لائے، اور کائنات کے اندر انسان کو جتنی ضروریات تھے، اس کے متعلق جتنے لوازمات تھے، وہ رب العالمین نے اس کائنات کے اندر خام شکل کے اندر رکھ دیے ہیں۔ اب یہ انسان کے اوپر ہے کہ انسان اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر، اپنی استعداد کو بڑھا کر، اپنے اوپر محنت کر کے کیسے ان حالات کو تبدیل کرتا ہے۔ اب ان جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں تو جب وہ حالات کو تبدیل کرنے کی اور مواقع سے اپنے لیے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے تو جو سب سے پہلے بنیادی چیز ان کے سامنے آئے گی، تو اس کے لیے انسان کو سب سے پہلے اپنی ذات کے اوپر محنت کرنا پڑے گی۔ اب وہ باڈی کی سطح کے اوپر ہو، وہ دماغ کی سطح کے اوپر ہو، سوچ و فکر کی سطح کے اوپر ہو، وہ منصوبہ بندی کی سطح کے اوپر ہو، گویا کہ ہر پہلو کے ساتھ انسان اپنی تمام صلاحیتوں کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کرے گا۔ جب اس کا جسم توانا ہوگا، جب اس کا جسم صحت مند ہوگا، جب اس کا جسم طاقتور ہوگا، جب وہ توانائی سے بھرپور ہوگا تو پھر وہ عمل کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا، پھر وہ آگے بڑھ کر حالات کا سامنا کر سکے گا، پھر ناموافق حالات کو موافق کی طرف تبدیل کر دے گا۔ لیکن اگر وہ جسمانی طور پر اس نے اپنی صحت کا ہی خیال نہ رکھا، پھر اس کے ساتھ اس نے اپنی ذہنی بڑھوتری نہ کی، اس کی ذہنی گروتھ نہ ہوئی، اور ذہنی گروتھ کیسے ہوگی اس کا، وہ کیسے گرو کرے گا ذہنی طور پر، کہ جب وہ زیادہ سے زیادہ علم کو حاصل کرے گا، وہ زیادہ سے زیادہ اپنے دائرہ کار کے اندر اس متعلقہ علم کو حاصل کرے گا، اس کو بروئے کار لائے گا، تو تب ہی جا کر وہ کامیاب ہوگا۔ اس کے اندر جو نئی معلومات ہیں ان کو سیکھے گا، اپنے علم کو گویا کہ ہر دن وہ آگے لے جائے گا۔ اور حدیث کے اندر بھی آتا ہے کہ کامیاب مومن وہی ہے کہ جس کا ہر آنے والا دن گزرے ہوئے دن سے بہتر ہو۔ اور کامیاب لوگوں کی سب سے بڑی صفت یہی ہوتی ہے کہ جب وہ ذمہ داری محسوس کرتے ہیں تو ہر روز وہ کوئی نہ کوئی نئی چیز سیکھتے ہیں۔ جب وہ نئی چیز سیکھتے ہیں تو پھر اس کو بروئے کار لا کر اپنی صلاحیتوں کو استعمال کر کے وہ ہر قسم کے نامساعد حالات سے، مشکل ترین مرحلوں سے آگے نکل جاتے ہیں، پھر وہ اپنے آپ کو تبدیل کرتے ہیں۔ اور یہی قرآن کے اندر بھی آیا ہے کہ انسان کے لیے وہی چیز ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے، اور اسی کے لیے کہ انسان کے لیے وہی چیز ہے جس کے لیے وہ کوشش کرے گا، اور جتنی وہ کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے اتنی راہیں کھولنا شروع کر دے گا۔ کیونکہ کائنات کو اللہ تعالیٰ نے، کائنات کے اندر جتنی اشیاء ہیں، زمین کے نیچے ہیں، خلاؤں میں ہیں، فضاؤں میں ہیں، دنیا کے اوپر موجود ہیں، تو وہ ساری کی ساری انسان کے لیے بنائی ہیں۔ اور انسان کو کیا کہا ہے کہ غور و فکر تدبر کرو، گویا کہ ساری کائنات کو غور و فکر کر کے تو انسان اپنے تابع کر سکتا ہے۔ انسان تابع کب کرے گا؟ جب اس کا علم، جب اس کی ایجادات، جب اس کی معلومات بڑھتی جائیں گی، اور بڑھنے کے ساتھ وہ اس کے اوپر عمل پیرا ہوگا کہ جو اسباب ہیں ان کو بھی وہ جمع کرے گا، اور ان اسباب کو بروئے کار لا کر ہی وہ کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ اگر اس کا تو علم بڑھتا ہے لیکن اس نے ایک منزل متعین کی ہوئی ہے، اس منزل تک پہنچنے کے لیے اس کو جو اسباب درکار ہیں، اگر وہ اسباب کو اختیار نہیں کرے گا
تو فطرت کا جو نظام ہے، قدرت کا جو نظام ہے، وہ یہ ہے کہ وہ بغیر اسباب کے بعض ایسی چیزیں کر سکتا ہے جس کی طاقت اللہ کی ذات رکھتی ہے، لیکن اس نے انسان کی کامیابی کے لیے ان اسباب کو لازم کر دیا ہے کہ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے خام لوہا رکھ دیا ہے، اب اس لوہے کو ہوا کے اندر اڑانے کے لیے انسان کو غور و فکر کرنا پڑے گا، انسان کو ان باریکیوں کو سمجھنا پڑے گا، ان چیزوں کی نوعیت کو جاننا پڑے گا، ان چیزوں کو پرکھنا پڑے گا، اس لوہے کو فضا میں اڑائے گا۔ اب جب وہ اس کی باریکیوں کو سمجھ لے گا تو اس لوہے کو گروہ کار لانا اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اسی طرح رب العالمین نے اس زمین کے اندر رویدگی رکھی ہے کہ کائنات اس زمین سے انسان فصل کو پیدا کر سکتا ہے۔ اب جب وہ اسباب کو اختیار کرے گا، اس کے اندر بیج وہ ڈالے گا، اس کے اوپر ہل چلائے گا، اس کے اوپر محنت کرے گا، تب ہی وہ نتیجے کا پھل کا انتظار کرے گا کہ اس کے اوپر اس کا نتیجہ مرتب ہوگا۔ اگر وہ اس سے فائدہ ہی نہیں اٹھائے گا، اسباب کو ہی اختیار نہیں کرے گا، تو وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ گویا کہ ذمہ دار لوگوں کے اندر یہ بڑی صفت ہوتی ہے کہ وہ حالات کے تابع نہیں ہوتے، حالات جیسے بھی ہوں وہ ان سے متاثر نہیں لیتے، حالات جیسے بھی ہوں وہ ہمیشہ ان حالات کو اپنے مواقع کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور وہ سکون کے ساتھ تمام اسباب کا تجزیہ کرتے ہیں، اور تمام اسباب کا تجزیہ کرنے کے بعد وہ اس کو محنت کر کے نتائج جب اخذ کرتے ہیں، کیوں کہ وہ جس کی کوشش کرتے ہیں، جس کے لیے وہ صلاحیتیں صرف کرتے ہیں، اپنی توانائی کو صرف کرتے ہیں، تو پھر اس چیز کا وجود لازمی ہے کہ اللہ ان کی محنت کو ضائع نہیں کرتے۔ لیکن اس کے لیے جو بنیادی طور پر 3 چیزیں ہیں کہ انسان اس کو سمجھے گا۔ سب سے پہلے وہ اپنی ذمہ داری کو محسوس کرے گا، ذمہ داری کو محسوس کر کے وہ اس جو مسائل ہیں ان کی پیش بندی کرے گا، پھر ان کو حل کرنے کے لیے قدم اٹھائے گا، پھر وہ جو ضروری لوازمات اور اسباب ہیں ان کو اختیار کرے گا، اور ان کو اختیار کر کے ناموافق حالات کو موافق بنا لے گا۔ اسی لیے اقبال نے کہا ہے، تیرے دریا میں روانی کیوں نہیں، خودی تیری مسلمان کیوں نہیں، ابس ہے شکوائے تقدیر یزداں تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں۔ اس لیے انسان کو جیسے بھی حالات ہوں، سب سے پہلے ان حالات کا اثر نہیں لینا۔ حالات کا اثر لینے سے مراد کہ دوسروں کو مورد الزام نہیں ٹھہرانا کہ میرے لیے تمام مسائل باہر سے پیدا ہوئے ہیں۔ اگر انسان دوسرے کے اوپر چیزوں کو تھوپنا شروع کر دے گا تو وہ اپنی مثبت صلاحیتوں کو کبھی بھی بروئے کار نہیں لا سکے گا، اور کامیاب لوگ وہ سب سے پہلے اپنی ذات کو تبدیل کرتے ہیں۔ جیسے کہ انسان بستر مرگ کے اوپر اس بات کو کہتا ہے کہ کاش میں نے اپنے آپ کو تبدیل کیا ہوتا، میں نے اپنے اوپر محنت کی ہوتی، میں نے اپنی صلاحیتوں کو اجاگر کیا ہوتا، میں نے اپنی صلاحیتوں کو زندہ کیا ہوتا، میں نے اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لایا ہوتا، تو ان صلاحیتوں کو استعمال کر کے میں اپنی ذات کو، میں اپنے خاندان کو، میں اپنے معاشرے کو اور میں اپنے ملک کو، گویا کہ میں کائنات کو تبدیل کرنے کے اندر بڑا حصہ ڈال سکتا ہے۔ اور دنیا کے اندر جو کامیاب لوگ ہیں، خواہ وہ معاشی طور پر کامیاب ہیں، سیاسی طور پر کامیاب ہیں، یا کسی اور پہلو سے کامیاب ہیں، سب سے پہلے انہوں نے اپنی ذات کے اوپر محنت کی، انہوں نے اپنی صلاحیتوں کو پالش کیا، انہوں نے اپنی صلاحیتوں کو نکھارا، پھر ان صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے اپنا اثر کا دائرہ کار بڑھایا اور کائنات کو تبدیل کر کے رکھ دیا۔ اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنی ذات کو، اپنے علم کو، اپنی صحت کو، ان چیزوں کو بہتر کریں گے تو اس سے ہی مجھے اور آپ کو نتائج ملیں گے۔ اگر ہم اپنے آپ کو بہتر نہیں کرتے، اگر ہمارا آنے والا کل گزرے ہوئے کل سے بہتر نہیں ہوتا، تو کبھی بھی ہم اس کائنات کے اندر، اپنی ذات کے اندر، اپنے خاندان میں اور معاشرے میں کبھی بھی بہتر تبدیلی نہیں لا سکتے۔